السلام علیکم جی۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا تھمبنیل پہ کہ آج کی جو میں بات کروں گا وہ آٹا چکی کے بزنس پہ ہے۔ تو کافی ساری اس کی مجھے یوٹیوب پہ پچھلے دنوں سے ہی میں ایسے ہی سرفنگ کر رہا تھا، تو مجھے کافی ساری اس بزنس کے متعلق لوگوں کے جھوٹ سچ پہ متعلق ویڈیوز نظر آئیں، تو میں نے سوچا کیونکہ میں تو اس بزنس سے باقاعدہ ایک ہمارا یہ فیملی بزنس بھی ہے، تو مناسب سمجھا کہ میں اس ٹاپک پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں۔ تو سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی میری 2 آٹا چکیاں جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں، جو ہماری فیملیز کی ہی ہیں، میری ذاتی تو نہیں ہے لیکن فیملی کی ہیں، فیملی مین کہ میری اور میرے بھائیوں کی۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے لگائی تھی وہ تھی ملت روڈ پر واقع، وہ میرے دادا ابو نے لگائی تھی 1972 میں۔ اس سے پہلے وہاں پر ایک آئس فیکٹری ہوتی تھی، برف خانہ ہوتا تھا، تو وہ برف خانہ ختم کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ آٹا چکی لگائی تھی ہم لوگوں نے، میرے دادا ابو نے۔ تو تب سے وہ آج تک وہاں پر قائم ہے، آج بھی الحمدللہ وہاں پر چل رہی ہے، اور اسی نام سے چل رہی ہے، قادری آٹا چکی کے نام سے۔ ملت روڈ پر ہے، تعمیر ملت ہائی اسکول کی جو پانی کی ٹنکی ہے اس کے بالکل سامنے ہے، یہ رحیم یار خان میں۔ اور دوسری جو تھی وہ پھر ہم نے لگائی تھی 1981 یا 82 میں، کیونکہ اس وقت اس کو میں نے لگتے ہوئے دیکھا تھا، تھوڑی بہت اس کی لگنے کی یادداشتیں تھیں میرے ذہن میں، تو اس وقت کیونکہ وہاں پر کھیلا کرتا تھا میں وہ اس جگہ پر، تو جہاں پر وہ آٹا چکی لگا دی گئی تھی۔ تو خیر وہ 82-83 میں میرے دادا ابو کی وفات ہوئی، تو یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا یہ بزنس، اور پھر جو ہے وہ 1990 میں نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا تھا اس کو۔ بھائی اس وقت چھوٹے تھے اور میں سب سے بڑا تھا، تو اس لیے وہ پھر جو آٹا چکی کا ہے وہ میں نے ہی اس کو ٹیک اوور کیا۔ والد صاحب بیسیکلی انجینئرنگ ورک شاپ چلا رہے تھے، محبوب انجینئرنگ ورکس جو تھی وہ والد صاحب ہی اس کو دیکھ رہے تھے، تو مجھے اس کو دیکھنا پڑا۔ تو 90 کی دہائی میں جب میں نے فرسٹ ٹائم چلائی تھی، تو اس وقت یہ 2 بیسیکلی میتھڈ پہ چل رہی تھی ہمارے پاس نا۔ جو ہماری پرانی تھی وہ ڈیزل انجن پہ تھی، جو ملت روڈ والی ہے، اور جو یہ شہباز پور روڈ والی ہے یہ بجلی پر تھی۔ تو اس کے لیے جو بجلی کا ٹرانسفارمر وغیرہ رکھا گیا تھا، تو اس وقت تو خیر انتہائی معمولی خرچہ تھا، لیکن اس کے بعد جو میں نے لگائیں تو ان کا خرچہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا آیا۔ مختلف لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے کاروبار کروا کے دیے۔ اور ڈیزل انجن کا تھا جو وہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، جب میرے چلائی تھی، تو اس وقت جو ڈیزل کا ریٹ تھا وہ 9 روپے لیٹر تھا ڈیزل۔ تو اچھا، اس میں بھی 2 سے 3 طرح کے ہوتے ہیں آٹا چکی کے بزنس، تو دکھنے میں تو کہنے میں تو یہ آٹا چکی کا بزنس ایک ہی بزنس ٹائپ کہلاتا ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کے بزنس آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سروسز دے رہے ہیں، دوسرا آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں، یا آپ دونوں ساتھ بھی کر سکتے ہیں، سروسز بھی دے سکتے ہیں، پروڈکٹ بھی دے سکتے ہیں۔ پروڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے گندم خریدیں اور اس کو پیس کر آپ وہاں پر اس کا آٹا بیچیں، اور سروسز سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے جو گندم لے کے سٹاک کی ہوتی ہے تو آپ اس کو پیس کے لوگوں کو اس کو پیس کے دیں۔ تو ہمارا جو بیسکلی کام تھا، ہم مارکیٹ سے تو گندم خرید کے آٹا بنا کے نہیں دیتے تھے، ہم تو لوگوں کے سروسز دیتے تھے، جو لوگوں نے گندم سٹاک کی ہوتی تھی تو وہ پسائی کے لیے ہمارے پاس آتے تھے۔ تو پسائی میں بھی اس میں بھی 2 ٹائپس ہوتی تھیں، ایک سادہ ہوتی تھی اور ایک صفائی کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اس وقت کے جو ریٹ تھے تقریباً جب میں نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا تو 22 روپے چل رہے تھے، پھر یہ 28 روپے ہوئے، پھر اس طرح سے کرتے کرتے جب میں نے اس کام کو چھوڑا تھا 1999 میں، 99 کے دسمبر میں میں نے اس کو چھوڑ کر میں کراچی آیا تھا، تو اس وقت جو اس کا ریٹ تھا وہ ریٹ چل رہا تھا 58 روپے فی من، یعنی کہ 1 من 40 kg جو گندم ہوتی تھی اس کی جو پسائی کا ریٹ تھا 58 روپے تھا۔ تو
تو اس وقت تو خیر کافی زیادہ ہیں، اور اس وقت جو بجلی کا یونٹ تھا جب میرے دور میں کمرشل یونٹ جو تھا وہ تقریباً 11 سوا 11 روپے پڑتا تھا ہمیں، تو جس حساب سے اس میں اس وقت کافی بچت تھی۔ اچھا، بعد میں نے کافی لوگوں کو بھی یہ کاروبار کروا کے دیا تھا، تو جس میں یہ تھا کہ بجلی کے میٹر وغیرہ لگوائے یا ایسے، کیونکہ اس میں جو تھا وہ 20 ہارس پاور کی موٹر میں استعمال کرتا تھا، تو اس پہ خالی ٹرانسفارمر اور انسٹالیشن یہ وہ تقریباً 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے تک کا خرچہ آ جاتا تھا بجلی کے کنیکشن پر ہی، اور اب بھی تقریباً اتنا ہی آتا ہے، 5 سے 6 لاکھ روپے آتا ہے بجلی کے کنیکشن پہ خرچہ۔ لیکن اس وقت اگر اب دیکھا جائے تو بجلی کے اوپر آپ آٹا کی چکی چلاتے ہیں تو سراسر اس وقت نقصان میں ہے، کیونکہ ہماری کافی پرانی ہے اور ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، کچھ سینٹیمنٹس ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو کافی یعنی کہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کیوں اسے چلا رہے ہیں، لیکن جو ملت روڈ پہ واقع ہے وہ بیسیکلی ہماری ایک آباء و اجداد کی نشانی ہے، ہم تیسری نسل میں سے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، تو نقصان ہونے کے باوجود ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ وہ اتنا کوئی خاص پروفٹ ہمیں نہیں دے رہی، نو لاس نو پروفٹ کی بیس پر ہی وہ تقریباً چل رہی ہے۔ لیکن جو شہباز پور روڈ پر موجود ہے، یہ شہباز پور روڈ پر چوک مرد درباری ہے، گلشن عثمان کے اپوزٹ سائڈ پہ، تو وہ اس کو ذرا تھوڑا سا کمرشل ہے، وہاں پہ ریٹس بھی زیادہ ہیں بنسبت ملت روڈ والی کے، کیونکہ اس کے ریٹ اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں، اور جو ہماری آٹا چکی ایسوسی ایشنز بنی ہوئی ہے تو وہ ان کو دیکھتی رہتی ہے جو ان کے ریٹس ہوتے ہیں۔ تو اس وقت خیر پچھلے میں نے 99 کے دسمبر تک وہ چلائی، یعنی کہ 1999 تک میں نے وہ چلائی تھی، تو اب بھی وہ چل رہی ہے، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو اکثر میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ۔ تو اس وقت یہ بزنس تقریباً بزنس کہنے کے قابل نہیں ہے جس طرح سے ہم چلا رہے تھے سروسز پہ۔ ہاں، اگر ہم گندم پرچیز کرتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں تو یہ فائدے میں ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں تو اچھا، بعد میں کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ ایک ایکسپیرینس بزنس ہے تو کراچی میں یہ بزنس کیوں نہیں کیا، کراچی میں بیٹھ کے آپ آئی ٹی کا بزنس کیوں کر رہے ہیں، یا کراچی میں بیٹھ کر آپ میکینیکل انجینئرنگ کا بزنس کیوں کر رہے ہیں۔ تو بیسکلی ہمارا جو ایکسپیرینس تھا وہ سروسز کا تھا، لیکن کراچی میں تو لوگوں کے پاس گندم ہی نہیں ہوتی اسٹاک کرنے کے لیے، ان کے گھر ہی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ یہاں پہ گندم اسٹاک کریں یا وہ خود رہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ دوسرے ٹائپ کا بزنس ہے، یعنی کہ آپ گندم پرچیز کرتے ہیں اوپن مارکیٹ سے اور پھر اس کا آٹا بنا کے بیچتے ہیں، وہ بزنس کراچی میں زیادہ فائدے میں ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ کے کہ جی آٹا چکی کا بڑا کامیاب بزنس ہے، بالکل یقیناً ایک دور تھا کہ یہ بہت کامیاب بزنس تھا، اور لوگ گھروں میں گندم اسٹاک کرتے تھے اور اس کو پسواتے تھے، تو اس میں ہمیں اچھی خاصی ارننگ ہوتی تھی، ایک بہت اچھا پروفٹ مارجن تھا۔ لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے پاس واحد ریسورس ہے ڈیزل انجن، اس وقت ڈیزل انجن پر بھی چلاتے ہیں، یا گاؤں دیہاتوں میں کوئی اگر لے کر اس کو ڈیزل انجن پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیزل کے ریٹ بھی 250 روپے لیٹر پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور بجلی کا اس وقت جو میرے گھر کا جو بل آیا ہے وہ تقریباً میرا 60 روپے فی یونٹ مجھے پڑا ہے ریزیڈینشنل۔ تو اس حساب سے اگر ہم آٹا چکی کا بزنس کرنا چاہیں تو بھائی ایک تو یہ کہ 1 من یعنی کہ 40 kg میں تقریباً 1 سے 1.5 یونٹ یہ کنزیوم کرتی ہے چکی جو ہے، اگر آپ نے عام سائز میں نارمل سائز میں چکی لگائی ہوئی ہے تو 60 روپے اگر آپ خالی جو ہے وہ بجلی کا ہی بل دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پیچھے کچھ پروفٹ بچتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس پہ لیبر بھی آتی ہے۔ جب میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک لڑکا رکھا تھا جس کو میں 15,000 روپے مہینہ دیتا تھا،
تو اب وہی جو ہے وہ لڑکا ہے میرے پاس جو اس وقت موجود تھا، جو 90 سے لے کے اب تک میرے پاس ایک ہی وہ لڑکا کام کر رہا ہے. تو اب تو خیر اس کے بھی بچوں کی، اب لڑکا تو نہیں، اب تو وہ بزرگ ہو چکا ہے. تو خیر اب وہ اس کی سیلری بھی تقریباً 58,000 سے تجاوز کر چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزنس ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ایکسپیرینس بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کام میں. یہ نہیں ہے کہ جی بس آپ نے اوپر سے گندم ڈالنی ہے نیچے سے آٹا نکالنا ہے، ایسا اس میں نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے گندم ڈالی نیچے سے آٹا نکالا تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس میں کامیاب ہو سکیں گے. سپوز کہ اگر آپ نے اس میں 1 من گندم ڈالی ہے، 40 kg گندم ڈالی ہے، تو نیچے جو ہے وہ آپ کو تقریباً 38,000 یا 38.75 kg جو ہے وہ آپ کو ملے گا. کیونکہ اس میں جو ہے وہ گندم جل بھی جاتی ہے، آٹا جلتا ہے، جس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. کہ سپوز کہ ہمارے پاس کوئی 1 من گندم لے کے آتا تھا تو اس کو ہم 1 من واپس نہیں کرتے تھے، اس میں تقریباً ہم 1.5 سے 2 کلو کی کاٹ رکھتے تھے. کاٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو چکی میں جل جاتی ہے گندم اس کو. تو اس طرح اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. اگر کوئی نیا بندہ اس کو کرنے بیٹھتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو کامیابی سے اس بزنس کو چلا سکتا ہے. اس میں کافی یعنی کہ مشکلات بھی ہیں اور کافی پنچایتیں بھی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں، اگر ہم مارکیٹ سے بھی گندم اٹھاتے ہیں اور آٹے کے ریٹ کو لے کر کے، تو میرا نہیں خیال کہ اس بزنس میں پروفٹ ہے. ہاں ایک طرح سے پروفٹ اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں گاؤں دیہات میں، اور بجائے اس کے کہ آپ اس میں بجلی کا میٹر 6-7 لاکھ روپے لگا کے ٹرانسفارمر رکھیں، بجلی کا میٹر لگوائیں، وہی آپ 6-7 لاکھ روپے لگائیں، سولر پینل پہ اس کو لے آئیں. جب آپ سولر پینل پہ اس کو لگائیں گے تو وہ جو بجلی کے مد میں آپ پے کریں گے وہ آپ کا خالص پروفٹ ہوگا. اور یہ بزنس انتہائی، آپ ناتجربہ کار بھی ہوں گے تب بھی یہ آپ کو پروفٹ دے جائے گا، کیونکہ جس میں مین ایکسپینس آ رہا ہے بجلی کی کنزمپشن کا، وہ آپ کو